زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ عز و جل نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور جہاں جہاں صرف زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ شاہکار دست قدرت مصطفیٰ شان جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اس پر لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ کو 6 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، شکم اور زبان۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ سرکار، مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، کسی کو اس کا شریک نہ کر، نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار اور ہم غلاموں کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس کو 3 بار فرمایا، پھر سر جھکا لیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی سر جھکا لیا اور رونے لگے۔ معلوم نہ ہوا کہ آپ نے کس چیز پر قسم کھائی ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا لیا، چہرہ پر نور پر خوشی کے آثار تھے، اور ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت حسن بصری علیہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کا مضبوط گلوں میں کر لو، اور صدقہ و خیرات سے اپنے بیماروں کا علاج کرو، اور خدا کی بارگاہ میں دعا اور گڑگڑانے ہر قسم کی بلاؤں کا استقبال کرو۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال ضائع اور برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہمیشہ دامانے گیر رہتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے ہی سے تلف ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جنہیں کوئی انجام دے لے تو یقیناً اسے ایمان کامل مل جائے، صرف اللہ جل شان کی عبادت کرے اور یہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہر سال خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، اور اس میں جانوروں کی زکوٰۃ بوڑھا جانور یا خرشی جانور یا مریض یا گھٹیا قسم کا جانور نہ دے بلکہ متوسط قسم کا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہترین مال کا مطالبہ نہیں کرتا لیکن گھٹیا مال کا بھی حکم نہیں دیتا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک ہم سے بہت عمدہ مال کا مطالبہ نہیں کرتا، مگر گھٹیا مال بھی درست نہیں بلکہ درمیانی مال ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف میں مذکورہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں احکام اسلام پر تاحیات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔